السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ تو آج کا جو ولاگ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں امی کے گئی تھی، ممی سے کہہ رہی تھی کہ ایک دن ویکیشن گزاروں گی، میں رہنے کے لیے آؤں گی، تو بس وہ ٹائم ہی نہیں مل پاتا، اس طرح سے چیزیں ہو جاتی ہیں۔ عدنان کا جو آفس ہے وہ اتنا زیادہ بزی اسکیجول ہے کہ وہ سارا کچھ بچوں کی چھٹیوں کے ہونے کے باوجود جو ہے وہ نہیں ہو پاتا۔ تو خیر ایک دن ہم نے وہاں پہ گزارا تھا، مطلب ایک ہاں یہ ایسے ہی کہہ سکتے ہیں، رات میں آ گئی تھی میں 2 بجے، تو جاتے جاتے بھی ٹائم لگ گیا تھا، 8 بج گئے تھے۔ تو خیر یہ کہ ارادہ میرا یہی تھا کہ میں وہاں پہ رکوں، لیکن وہ ہو نہیں پایا۔ تو خیر آج پھر ہم لوگ گئے جب وہاں پہ، تو پھر امی کو میں نے کہا تھا کہ ہم میرینیٹ کر دیے گا گوشت ووشت، ہم لوگ باربیکیو کریں گے ایز یوزول، جس طرح سے ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو پھر کے پھپھو بھی آ گئی تھیں، بلایا تو ہم نے کسی کو بھی نہیں تھا، بس خود سے وہ آ گئی تھیں۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنی لائف کے جو میں نے آدھا اپنی زندگی کا حصہ اس گھر میں گزارا۔ بہت سارے لوگوں کو میری اسٹوری سے، میری زندگی کے اس حصے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، نہ ہی اب، کیونکہ میں کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی نہیں ہوں، میں کوئی بہت بڑا ایک کوئی ایسا انسان نہیں ہوں کہ جس سے آپ کو بہت دلچسپی ہو کہ میری بات سنیں۔ لیکن میں کچھ ایسی بات اپنی باتوں کے دوران آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو سیکھ سکیں، یا کچھ لوگوں کے کام آ جائے، یا کچھ لوگوں کو اس سے سبق ملے۔ تو بیسکلی یہاں پہ اس گھر میں نے اپنا آدھی زندگی گزاری، آپ یہ سمجھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے جتنی میری عمر ہے، سو اس کا جو کہنا چاہیے مقابلہ میرے اور چھوٹے بہن بھائی یا آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ نہیں کر سکتے، یہ حقیقت ہے۔ اچھا بیسکلی میں جو ہوں نا، ایک بہت ہی تھوڑی سی پیاری ہوتی تھی، خوبصورت سی ہوتی تھی، تو مجھے چاہنے والے بہت پیارے تھے، لوگ بہت زیادہ تھے۔ اس کے علاوہ اپنے دادا کی، مطلب پہلی پوتی تھی دادی کی، تو ان کو یہ تھا کہ مجھ سے بہت زیادہ ان لوگوں کو سب کو محبت تھی، پھپھو چچا، پورا گھر یہ والا بھرا ہوا تھا نا ماشاء اللہ سے۔ تو اس میں آنا جانا بہت تھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بیک گراؤنڈ میں، تو پھپھو ہیں میری، تو ان سے بہت زیادہ، تو 5 پھپھو ہیں میری، اور 3 چچا، اور ابا میرے سب سے بڑے تھے۔ تو ان میں سب سے بہت چہیتی ہوتی تھی، بہت پیار مجھے کرنے والے مل کر۔ تو اس لحاظ سے جب بچہ اس طرح گرو کرتا ہے نا، محبت پیار میں، توجہ کے ساتھ، اس کے بعد پھر جب میں بڑی ہوئی تو بھی محلے والے اور رشتہ دار، اپنے ننیال ددیال، وہ سارا کچھ، تو میرا ایک گروتھ ہی جو ہے وہ بہت سارے سوشل نیٹ ورک کے ساتھ ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے، میرا مائنڈ بھی ویسے ہی تھا، اسی طرح سے میرا اپنا طریقہ کار تھا کہ اگر کوئی سلائی کر رہا ہے تو اس میں گھس گئی، کوئی کھانا پکا رہا ہے تو اس میں گھس گئی، مطلب بڑی خاتون ہوں، بوڑھی خاتون ہوں، ینگ ہوں، بچی ہوں، ہر کے ساتھ جو ہے وہ میرا بہت زیادہ ملنا جلنا ہو گیا تھا، ہوتا تھا۔ اچھا اس گھر میں جو تھا وہ یہ حساب کتاب تھا کہ میرے ابا صبح 5 بجے اٹھنے والے، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ میں بھی، پھر میری عادت ہو گئی تھی، میں سپارہ پڑھتی، اور اب میں صرف ابھی اپنی بات کر رہی ہوں، اور میرے بہن بھائی جو تھے، میرے بھائی جو ہے مجھ سے 3 سال 4 سال چھوٹا ہے، تو اس کے بہن جو ہے وہ پھر اور بھائی سے بھی 2 سال چھوٹی ہے، تو ہمارا تھوڑا فرق ہوتا تھا تھوڑا سا۔ اور اس کے علاوہ بہت مطلب 4 سال بعد کا فرق جو ہے تھوڑا، اب جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں مانا جاتا اس ڈیجیٹل دور میں، لیکن پہلے یہ چیزیں بہت معنی رکھتی تھیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ میرے ابا صبح اٹھتے تو پھر میں بھی آٹومیٹک مجھے اٹھاتے، پھر آٹومیٹکلی میں خود ہی اٹھ گئی، عادت ہونے لگی۔ پھر یہ جو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گھاس پھوس بہت ہوتی تھی، اور پھر میرا ٹہل ٹہل کے پڑھنا، میں صبح 5 بجے سے میں آتی تھی پڑھنے کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ گروتھ ہی میری اس طرح سے ہوئی کہ میں نے صبح اٹھنا دیکھا، میں نے صبح کا ناشتہ دیکھا 7 بجے ہونا، میں نے صبح کی شبنم دیکھی، بل بوٹیاں جو بارشوں میں ہوتی ہیں وہ دیکھیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر ابا جو ہے وہ ہمیں چائے بنا کے دیتے تھے، پھر امی اٹھ جاتی تھیں صبح، مطلب ہم نے وہ صبح 8 بجے والی جو طریقہ کار ہے وہ دیکھے۔ اچھا اس کے بعد پھر اگر اسکول کالج ہوتا تھا وہ چلے گئے ہم لوگ تینوں بہن بھائی ہو گیا، تو اس کے بعد پھر جب واپس آتے تھے تو ہمیں کھانا بنایا ملتا تھا، لائک جیسے کہ دال چاول لوکی کی بھاجی، یا اگر رات میں روٹی بن رہی ہے تو روٹی ہے ساتھ میں۔ ہم لوگ گوشت وغیرہ تھوڑا کم کھاتے تھے، ہم لوگ زیادہ تر جو کھانے والے لوگ تھے وہ دال چاول سبزی اس طرح کی چیزوں کو زیادہ، اور ابھی بھی میری وہی پریفر ہوتی ہے کہ میں انہی چیزوں پہ زیادہ فوکس رکھتی ہوں، مطلب مجھے زیادہ پکانا بھی وہی اچھا آتا ہے، اور میں کھاتی بھی یہی چیزیں ہوں زیادہ، کیونکہ پروٹین اور آپ کو جو زیادہ نیوٹریشن ملتا ہے نا وہ بیسکلی ملتا ہے ان سبزیوں میں، دالوں میں نا۔
تو یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ گوشت کھایا، آئلی کھایا، تو جن کو ظاہر سی بات ہے نہیں پتہ ہے وہ پھر اس چیز کا مذاق بناتے ہیں اور جس کو نہیں سمجھتے، یا یہ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے نیا نیا پیسہ دیکھا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ مہنگی چیزیں لینا یا ان کو لگتا ہے کہ گوشت کھانا یا مہنگے کپڑے پہننا ان کے لیے بہت بہت کوئی بڑی بات ہوگی۔ ہم نے نیا پیسہ اس لیے نہیں دیکھا کہ ہم نے بہت سادگی میں زندگی گزاری، ہم نے بہت سادہ طریقے سے رہے۔ میرے ماں باپ کو بنا بنایا نہیں ملا، میرے ماں باپ نے بہت محنت کی، سادگی طریقے سے رشتہ داروں کو رشتہ نبھانا ہم لوگ نے بھی اس طرح سے نہیں نبھایا، اور پیار محبت بانٹنا، پیار محبت دینا۔ بڑے تھے تو اس کے بعد اگر ان کو وہ چیزیں نہیں بھی مل رہی ہیں جس طرح سے ہم لوگ ہیں، فوراً جیسے میں ہوں، اگر میں بڑی ہوں، اگر مجھے اپنے چھوٹوں کی طرف سے کوئی عزت اور اس طرح کا کوئی رسپانس نہیں آتا تو میں فوراً اس پر ریئیکٹ کرتی ہوں۔ میرے ماں باپ نہیں کرتے تھے، بیسکلی کرتے بھی تھے تو اس چیز کو جو ہے اگنور کر دیتے تھے، جبکہ میں تھوڑا سا اس معاملے میں اسٹرک ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا یہ بھائی، لیکن ان کی بہت ہمت تھی، شاید اسی وجہ سے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی، اور اس کے بعد ان کو جو ہے ایک وہ ایک ملا، کہنا چاہیے سہارا، یا جو کہ شاید اور بہن بھائیوں کی قسمت میں تھا یا نہیں تھا میں نہیں جانتی، لیکن عزت سے بڑی جو دولت ہے نا وہ میرے خیال سے نہیں ہوتی، میرے خیال سے کیا حقیقتاً اگر جو لوگ اس بات کو سمجھنے والے ہیں، جو نہیں سمجھنے والے ہیں نا تو وہ تو بیسکلی ہنس کے ٹال دیں گے۔ تو میں نے اپنی لائف میں بہت سارے خواتین و حضرات دیکھے جو کہ سیاست پر کام کرتے ہیں، مطلب گھروں میں آ کر بھی ان کے اندر اپنائیت نہیں ہوتی، وہ جب گھر آتے ہیں یعنی کہ رخصت ہو کے آتے ہیں، یا چاہے وہ داماد کی صورت ہوں چاہے بہو کی صورت ہوں، تو جب آتے ہیں تو ان کے اندر اپنائیت نہیں ہوتی، ان میں کیا ہوتا ہے، ان میں ہوتا ہے کہ ہم اپنا مفاد کس طرح سے دیکھیں، اور ہم جس گھر میں مطلب کھانا پک رہا ہے تو ہم اپنے طریقہ کار کیسے اپنا لیں، یا اگر کوئی بہو جاتی ہے تو جو سسرال والے ہیں وہ بھی اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ بس اپنائیت نہیں ہے، ان کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی جی اس کے ساتھ جو ہے وہ رویہ رکھنا ہے جو کہ بیسکلی ایک بہو کا ایک رویہ ہونا چاہیے، یا یہ کہنا چاہیے کہ بس ایک چھوٹی سی بات میں کہوں گی، 100 باتوں کی ایک بات، اپنائیت نہیں ہوتی۔ یہ بات میں نے کسی سے سنی تھی کہ مجھے کہا کہ اس بندی میں اپنائیت نہیں ہے، تو مجھے بہت ان کی بات اچھی لگی اور بہت گہری بات لگی کہ واقعی ہم کسی ادارے میں اگر کام کرتے ہیں اور وہاں پہ اگر ہم اپنے طریقے سے نہ کام کریں، اپنا نہ سمجھ کے کام کریں، کیونکہ ہم وہاں پہ 8 گھنٹہ 7 گھنٹہ دے رہے ہیں، تو بیسکلی ظاہر سی بات ہے ہم کیسے کریں گے، ہم صرف سیاست ہی کریں گے نا، ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں اور اپنا وہاں پہ مفاد نکال رہے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنا مطلب نکال رہے ہیں، یہی ہوگا۔ اور اگر اپنائیت ہوگی تو بیسکلی ہمیں وہاں کا کچرا اٹھانا بھی برا نہیں لگے گا، اور اپنا وہاں پہ برتن دھونا بھی برا نہیں لگے گا، وہاں پہ ہمیں کوئی بھی چیز بری نہیں لگے گی۔ برتن دھونا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ میں بیسکلی ریسٹورینٹ سے ہوں، میں نے سسرال میں جو ہے نا بہت کم عرصہ گزارا، جتنا بھی عرصہ گزارا، لیکن وہاں پہ کھانا پکانے کی شاید مجھے اجازت نہیں تھی یا مجھے موقع ہی نہیں دیا جاتا تھا، تو میں نے روٹیاں بہت زیادہ پکائی ہیں، میں نے برتن بہت زیادہ دھوئے ہیں، میں نے جو ہے وہ آٹا گوندا ہے، تو بیسکلی جو ہے نا میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا صلہ یہ دیا، تو کھانے میں ایسا لگا ہے ماشاء اللہ سے شاید کوئی اور لڑکی ہوتی یا مطلب بہو ہوتی تو وہ بہت لڑائی جھگڑا کرتی، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میرے ماں باپ نے کبھی لڑائی جھگڑا کیا ہی نہیں، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ لڑائی جھگڑا کیسے کرنا ہے، مجھے بہت، اور لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ لڑائی کرنی ہے، لڑائی کیسے کرنی ہے، بس ان کو ایک لڑنے والا کوئی چاہیے ہوتا ہے، ان کو مزہ آتا ہے اس چیز میں، کیونکہ انہوں نے بچپن سے وہ رویہ دیکھا ہوتا ہے، وہ چیزیں دیکھی ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے پیرنٹس کو نہیں دیکھا ہوتا، انہوں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا ہوتا صبح اٹھتے ہوئے، یا ان کو اپنی ماں کو نہیں دیکھا ہوتا کھانا پکاتے ہوئے، انہوں نے ماں کو نہیں دیکھا ہوتا شوہر کی خدمت کرتے ہوئے، یا انہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا ہوتا بیوی کی عزت کرتے ہوئے، تو وہ وہی رویہ ہی اپناتے ہیں، اور جو بچے اپنے ماں باپ، جو ماں باپ کے ان زیر سایہ پلتے ہیں نا، جنہوں نے ایک سادی سی زندگی گزاری ہوتی ہے، ایک طریقے سے طور طریقے تہذیب کی زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ اسی رویوں کے تحت چلتے ہیں اور اپنے گھر میں بھی وہی رویہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بشرط یہ کہ ان کا اسپاؤس یعنی کہ جو ان کے ساتھ جو شخص ہے جڑا ہوا نکاح میں، وہ شخص بھی ویسے ہی ہو، لیکن بیسکلی جو ایک عورت یا ایک مرد یعنی کہ ایک بچے یا بچی کی پروان جو چڑھتی ہے نا، وہ ایک ماں باپ چڑھاتے ہیں، تو وہ اگر ان کے 4 بچے ہیں تو وہ 4 گھر بنا رہے ہیں، لائک 4 فیملی کی بنیاد رکھ رہے ہیں، تو ماں باپ کا اس میں بہت بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ میں نے ایک بات سنی تھی بچپن میں نام نہیں لوں گی، وہ کیونکہ وہ میرا بلاگ دیکھتی ہیں خاتون، کہ جب چھوٹے بڑے ہو جائیں تو بڑا چھوٹا کوئی نہیں رہتا۔ مجھے اس وقت تو ہم لوگ جب بہت سارے لوگ ہوتے تھے نا، تو ہم لوگ بچے تھے اور تو ہنسی آتی تھی کہ واقعی ایسے بول رہی ہیں، کیونکہ ہم لوگ بھی زیادہ چھوٹے سے بڑے ہو رہے تھے،
اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کتنی غلط سی بات ہے یہ نا، بہت ہی غلط بات ہے کہ جب چھوٹے بڑے ہو جائیں تو بڑا چھوٹا کوئی نہیں رہتا. جب چھوٹے بڑے کی عزت کرنا جو ہے نا وہ نہیں کریں گے نا، تو پھر چھوٹوں کا بڑوں کا کوئی مقام ہی نہیں ہے نا، پھر تو ان کی عزت گئی پانی میں، وہ والی بات ہے. تو یہی والی بات ہوتی ہے کہ ہم نے ایک کتاب میں سنا ہے، سنا کیا ہے، ہم کتاب میں پڑھتے آئے ہیں بچپن سے کہ بڑوں کا کہنا مانو، ماں باپ کی فرما برداری کرو. کہنا کیوں مانو؟ ظاہر بات ہے اگر ہم فرما بردار ہیں، ہمیں کوئی بات ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولو، اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ یہ کیوں بول رہے ہیں، ہم ان کی صرف کہنا مان لیں، ہم ان کی صرف بات مان لیں نا. ہمیں فرما بردار بننا ہے ان کا، ان کی بات مانیں، کہنا ماننا ہے، چاہے وہ صحیح بول رہے ہیں چاہے غلط بول رہے ہیں. تو کیونکہ ہمیں اس وقت سمجھ نہیں ہے، ہمیں انہیں پتہ نہیں ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں ان کا کہنا ماننا ہے تو اس بنیاد پہ ہم اس چیز کو کر جائیں گے، تو وہ ہم اسی طرح سے ہی پروان چڑھیں گے کہ ہم جھوٹ بولنے کی عادت ہی نہیں ہوگی، سیدھے طریقے سے چلیں گے. لیکن بیسکلی جو دنیا اب ہے نا وہ سیاست پہ مبنی ہے. وہ ہر چیز جو ہمارے گھروں میں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں، یعنی کہ آ جاتے ہیں، یا رشتہ دار کی صورت، یا سمجھیں آپ کے بہت زیادہ اب تو بہن بھائیوں میں بھی سیاست چلتی ہے، مطلب اپنے مفاد کے تھرو. سیاست کیا ہے بیسکلی؟ سیاست یہی ہے کہ صرف اپنے مفاد کے لیے کام کرنا اور ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسنا، جب ایک وہ چلا جائے تو اس کی برائی شروع کر دی، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. یہ بہت ہی چھوٹے لیول کا کام ہے، یہ بالکل تھرڈ کلاس لیول کا کام ہے. جب یہ چیزیں خاندانوں میں شروع ہو جاتی ہیں نا تو بیسکلی یہاں سے جو ہے وہ چیزیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں. میرے ماں باپ میں نا سیاست نہیں تھی، اس وجہ سے، اس چکر میں تو نہیں کہوں گی، اس وجہ سے میری ماں نے اپنے فیملی کی، سسرال کی، سب کی بہت خدمت کی. اس کے سلے ان کو بہت ساری دولت تو نہیں ملی، میرے چچاؤں نے لا کے دولت کے ڈھیر نہیں رکھ دیا، یا میرے دادا نے اپنا گھر نام نہیں کر دیا ان کے، یا میری دادی نے اپنا گھر نام نہیں کر دیا ان کے. میرے دادا جو تھے وہ ادیب تھے ماشاء اللہ. لیکن بیسکلی ہوا یہ کہ ان کو اتنی رسپیکٹ ملی اس چیز کے لیے، اتنا زیادہ ان کو عزت ملی کہ اس تحت انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے دکھایا اور لوگوں کو، بیسکلی یہ کہنا چاہیے. تو ہمارے یہاں جو سب سے پہلا جو شعور بچوں کو دیا جاتا ہے نا، وہ دیا جاتا ہے سیاست کا، اپنے مفاد کا. اور یہ کیسے آتا ہے؟ یہ ایسے آتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے، ان کی ماں نے، ان بچوں کی ماں نے یا باپ نے یہ چیزیں کی ہوئی ہوتی ہیں. ان بچوں کی ماؤں نے گھروں میں نماز نہیں پڑھی ہوتی تو بچے نماز نہیں پڑھتے. ان بچوں کی ماؤں نے گھروں میں کھانے نہیں پکائے ہوتے، بازار سے آیا ہوتا ہے تو وہ پھر نہیں کرتے. ان بچوں کی ماؤں نے اپنے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی عزت نہیں کی ہوتی، ان کی خدمتیں نہیں کی ہوتی، تو وہ پھر بچے بھی نہیں کرتے. ان بچوں کی ماؤں نے تہذیب نہیں اپنائی ہوتی تو وہ بچے بھی نہیں کرتے. ان بچوں کی ماؤں نے عید بقرعید کو اس طرح سے نہیں منایا ہوتا جو جس طرح سے معاشرہ ہمارا مناتا ہے، تو پھر وہ بچے بھی نہیں مناتے. وہ چیز کو بہت اچھبا سمجھتے ہیں. ان بچوں، ظاہر بات ہے جب کچن ہی نہیں چل رہا، جب کچن میں مطلب کھانا ہی نہیں پک رہا، تو ان کو تو جب دوسرے گھروں میں جانے کے بعد جو ہے ان کو لگے گا کہ یہ نیا نیا پیسہ ہے، ان کو نئی نئی چیز لگے گی، تو ان کو جو ہے وہ لگے گا کہ بس لگتا ہے کہ بس سب کچھ ہم جلدی سے سمیٹ لیں. بیسکلی ایسا نہیں ہوتا، سمٹتا کچھ بھی نہیں ہے. زندگی سانس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے. ہم سب مہرے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کب جانا ہے، کب رہنا ہے، کب کیا کرنا ہے، ہمیں نہیں پتا نا. لیکن اصل میں جو وجہ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے تربیت کی، کہ تربیت کس طرح سے کی ہوئی ہے. میں بہت زیادہ اس طرح سے نہیں ہوں کہ میں بہت محل میں رہ رہی ہوں، بہت بڑے گھر میں رہ رہی ہوں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت، میرے بچوں کے اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے، اس طرح سے کروں کہ وہ جہاں بھی جائیں، جیسے بھی جائیں، جس طرح سے بھی رہیں، ان کو پاس ایک تہذیب تمیز ضرور ہو. کہ اگر وہ کہیں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں یا اگر وہ کہیں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، زبان کھول رہے ہیں، تو ان کو ادب تمیز ہو، نہ کہ وہ فوراً لڑنے کے لیے چڑھ دوڑیں. ان کو بڑوں کی عزت کا نہ پتہ ہو، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہو کہ کس دسترخوان پہ کس طرح سے بیٹھ کے کھانا ہے. جب یہی نہیں بچوں کو پتہ ہوگا نا، یہ ایک بہت ہی انیشیل اسٹیج کی باتیں، بیسک باتیں جو کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو بتا دی جاتی ہیں. اگر نہیں بتائی جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر وہ تربیت کا حصہ نہیں بنتی. تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر ان کو ڈانٹ کے بتاؤ، مار کے بتاؤ، یا اپنے طریقے سے بتاؤ، جیسے بہت ساری چیزیں میں خود کرتی ہوں عمل پیرا اپنے اوپر. جیسے کہ لائک مجھے اگر ویڈیوز دیکھنی ہے بہت زیادہ، کیونکہ مجھے پتہ ٹائم نہیں ہوتا میں ویڈیوز دیکھوں، لیکن اگر مجھے، تو میں روک دیتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے بچے بھی وہی کرنا شروع کر دیں گے.
آج کل بچوں کی چھٹیاں ہیں تو وہ گیم کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھتی ہوں وہ گیم کھیل رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے کام کو پورا کر رہے ہیں، تو میں منع نہیں کرتی۔ اگر کوئی دوسرا بچہ جو ہے وہ نہیں کھیل رہا ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا، تو میں کہتی ہوں تم بھی گیم کھیل لو لیکن اپنے جو کام ہے وہ پورے ترتیب سے کرو۔ تو یہ بیسکلی جو توجہ ہے نا، یہ بچوں پہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تو بس میں یہ کہتی ہوں کہ میرے ماں باپ نے ایک تنکا تنکا جمع کر کے ایک اچھا سا گھر بنایا، اب میرے باپ جو ہے وہ تو چلے گئے، ظاہر سی بات ہے سب نے جانا ہے، اور میں نے تو کوئی خاص زیادہ خدمت نہیں کی، اس لیے کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا، اور میری امی نے میرے باپ کی بہت خدمت کی، اور میری وہی عادت جو ہے اپنے شوہر کے لیے ہے کہ مجھے ان کی کھانے کا خیال رہتا ہے، مجھے ان کے پانی کا الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا پتہ مجھے اس کے سلے کچھ اچھا ملے۔ اور بات یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ میری امی کی بہت پورے محلے میں، پورے فیملی میں بہت زیادہ رسپیکٹ ہے ماشاء اللہ سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے سب کو عزت دی ہے، اپنے بچوں کو بہت نفاست، بہت تہذیب اور بہت ہی تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے سادگی سے تربیت کی ہے۔ تو ہم لوگ میں بہت زیادہ کوئی بڑے سیلیبریٹی یا بہت بڑے کوئی شخصیت نہیں بن گئے، لیکن زندگی کو جینے کا سلیقہ پتہ ہے، شکوے شکایت نہیں کرتے لوگوں کے ساتھ، اور ایک کے پیچھے بیٹھ کے، کیونکہ میرے پاس تو خیر بیسکلی اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ میں شکوے شکایت کروں، میں جو ہوں لوگوں کی ان کی برائی ان سے کر دوں، ان کی برائی یا فون پہ باتیں کرتے رہوں، میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ مجھے بنا بنایا کچھ بھی نہیں ملا، سب کچھ بنانا پڑ رہا ہے۔ تو اس میں جو ہے پھر مجھے جو سب سے پہلے جو چیز لگی، مجھے لگا کہ میں سب سے پہلے اپنے بچوں کا مستقبل کے طور پہ دھیان دوں، اس کے لیے میں بچوں کی زندگی صحت کی دعا کرتی ہوں۔ تو بس آج کا بلاگ جو اتنا ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے بلاگ میں آپ کے ساتھ کچھ اور چیزیں اپنی شیئر کروں، اور اگر میرا یہ بلاگ آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز مجھے آپ ضرور بتائیے گا، اور انشاءاللہ میں نیکسٹ اچھے سے بلاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ آؤں گی، شیئر کروں گی۔ ابھی بس یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا بلاگ بنا پاتی ہوں، ریلس پہ زیادہ کام کرتی ہوں اور فیس بک پہ زیادہ کام کر رہی ہوتی ہوں۔ چلیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعا میں رکھیے گا۔